نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ لفظی ترجمہ آیت 193 سے وقاتلوہم اور قاتلو لڑو ہم ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا لا نہ تکونا رہے فتنتن فتنہ ویکونا اور ہو جائے الدین دین للہ لیے اللہ کے فَإِن پھر ان اگر انتہو وہ رک جائے وہ باز آ جائے فلا تو لا نہیں عدوانہ زیادتی الا مگر علی اوپر الظالمین ظالموں کے. نیکسٹ آیت 194. الشہر ماہ شہر مہینے کو کہتے ہیں. الشہر ماہ الحرام حرام ماہ حرام بالشہر الحرامی بدلے ماہ حرام کے والحرمات اور حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے. قصاص جیسے اس بدلے کو کہتے ہیں یعنی جیسے کیا اس سے ویسے ہی بدلہ لینا. فمن اعتدی تو من جو کوئی اعتدا زیادتی کرے علیکم علی پر کم تم پر فاعتدوا تو زیادتی کرو علیہ علی پر ہی اس پر بمثلی جیسے کہ مانند اس کے ما جو اعتدا زیادتی کی اس نے علیکم علی پر کم تم پر واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع المتقین ساتھ متقین کے ہے. نیکسٹ آیت 195. وَأَنفِقُوا اور انفقوا خرچ کرو انفاق کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. سبیل راستے کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں. ولا اور لا نہ تلقوا تم ڈالو بِأَيْدِيكُمْ بھی ساتھ ایدی ہاتھوں کم تمہارے یعنی ساتھ اپنے ہاتھوں کو الا طرف التہلکتی اس کا روٹ ورڈ ہے ہا لام کاف جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ہلاکت کے. وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب محبت کرتا ہے المحسنین محسنین سے. نیکسٹ آیت 196. وَأَتِمُّوا اور تمام کرو اور پورا کرو الحج حج کو والعمرۃ اور عمرے کو للہ لیے اللہ کے فَإِن تو ان اگر احصرتم اس کا روٹ ورڈ ہے ہا صاد را. اردو میں بھی ہم جیسے حصار کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو حصار میں لے لینا تو یہاں احصرتم تم گھیر لیے جاؤ فما تو ما جو استیسرا یا سین را سے ہے میسر آئے من الہدی ہدی قربانی کو کہتے ہیں قربانی سے. ولا اور لا نہ تحلقوا ہا لام خوف سے ہے تم منڈواؤ رؤوسکم رؤوس سروں کم تمہارے یعنی اپنے سروں کو
حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ لام لام سے ہے اپنی جگہ یعنی اپنی حلال گاہ کو فمن فاتو من جو کوئی کانا ہو من کم من سے کم تم سے یعنی تم میں سے مریضن مریض او یا بھی ساتھ ہی اس کے اذن اذیت یا تکلیف من رأسہ اس کے سر میں لاسٹ کا ہی پروناؤن ضمیر ہے ففدیتن تو فدیتن فدیہ دینا ہے من سے صیامن روزے او یا صدقتن صدقے سے او یا نسک قربانی سے فَإِذَا تو اذا جب آمنتم امن میں آ جاؤ تم امن میں آ جاؤ تم فمن فاتو من جو کوئی تمتع مین تا عین سے ہے فائدہ اٹھائے بالعمرتی عمرے سے الی الحج حج تک فما فاتو ما جو بھی استیسرا میسر آئے من الہدی قربانی میں سے فمن فاتو جو کوئی لم نہ یجد پائے فصیام فاتو سیام روزے رکھنا ہے ثلاثتی 3 ایامن دن کے فی الحج حج میں وسبعۃ اور 7 یعنی یہ نمبر 7 ہے اور 7 اذا جب رجعتم را جیم عین سے ہے لوٹو تم تلکا یہ تو عشرتن کاملتن یہ مؤنث ہے اسی لیے یہاں پہ مؤنث کے لیے آیا ہے تلکا یہ عشرتن 10 ہے کاملتن پورے ذالکا یہ لمن لیے من اس کے جو لم نہیں یکن ہو اہلہ اہل اس کے یعنی گھر والے اس کے حاضری موجود یعنی حاضر سے ہے اردو میں بھی کہتے ہیں نا حاضر ہونا تو موجود المسجد الحرام مسجد حرام کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید سخت ہے العقاب سزا دینے والا ہے. چلیں الحمدللہ. تفسیر آیت 193 ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے. اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ. زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے. آیت 194 حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہے اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں. جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس وقت پر نازل فرمائی جب یعنی 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا اور پھر یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آئیں گے، اور یہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. جب پھر دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے یعنی گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکے میں جانے سے روکے
تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے یعنی مقابلہ کرو ان کے ساتھ، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، اگر وہ حرمت کا خیال نہیں رکھتے تو تم بھی پھر اس کو یعنی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ آیت 195، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو کس طرح یعنی اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، یعنی اس سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ترک انفاق ہے، یعنی بعض نے کہا کہ جہاد کو ترک کر دینا، اور بعض نے کہا کہ گناہ پر گناہ کیے جانا، اور یہ جو ساری صورتیں ہیں نا یہ ہلاکت کی ہے۔ جہاد چھوڑ دو گے یا پھر جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً پھر کیا ہوگا، دشمن قوی ہوں گے اور تم کمزور، اور جب تم کمزور پڑ جاؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے، پھر تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ نیکسٹ آیت 196 کافی بڑی آیت ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ اس کا معنی کیا ہے، یعنی جب تم حج اور عمرے کے لیے تم احرام باندھ لو تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ حج اور عمرہ نفلی ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو قربانی میسر ہو تو اسے کر ڈالو، اور یہاں پہ یعنی کس طرح اگر روک لیے جاؤ، یعنی اگر راستے میں دشمن ہے یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور، ایک بکری ہے یا پھر گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ جو بھی میسر ہو وہ یعنی ذبح کریں، پھر سر منڈوا لیں اور حلال ہو جائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہی جیسے حدیبیہ میں قربانی ذبح کی تھی، اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے، اور آئندہ سال پھر اس کی قضا کی، یعنی اس سال تو آئے تھے اور کفار مکہ اجازت نہیں دی عمرہ کرنے کی، تو اگلے سال یعنی پھر وہ آ کر اسے 7 ہجری میں اس عمرے کی قضا کی۔ اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، یعنی اس کا تعلق یعنی امن سے، یعنی امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہ منڈواؤ، یعنی احرام کھول کر حلال نہ ہو جب تک تمام مناسک حج پورے نہ کر لو۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈوا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزہ رکھ لے یا پھر صدقہ دے یا قربانی کرے، اور اس میں حدیث میں ہے کہ یا تو پھر 6 لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا پھر ایک بکری ذبح کر دے یا 3 دن کے روزے رکھ لے، یہ فدیہ ہے۔ روزے کے علاوہ باقی کے جو 2 فدیے ہیں اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے لیکن روزوں کے بارے میں شیور ہے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ تو اس آیت میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، اور اس آیت میں حج تمتع کی بات کی گئی ہے۔ پہلا جو ہے حج افراد، اس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، اور قران اس میں حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے، لیکن حج تمتع اس میں بھی حج و عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذوالحجہ کو حج کے لیے مکے ہی سے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ اور تمتع کے معنی کیا ہوتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھانا، گویا درمیان میں یعنی احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا، اور پھر حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک ہدی یعنی ایک بکری یا پھر گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ اس کی قربانی دینی پڑتی ہے۔
تو اس آیت میں کس حج کی بات ہو رہی ہے؟ حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ تمتع جس سے طاقت ہو 10 ذوالحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے. اگر قربانی کی طاقت نہ ہو، قربانی نہیں دے سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ 3 روزے رکھیں. کب رکھیں؟ 3 روزے ایام حج میں، اور 7 روزے گھر جا کر. ایام حج جن میں روزہ رکھ سکتے ہیں وہ کون سے دن ہیں؟ 9 ذوالحجہ سے پہلے یا پھر ایام تشریق میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. یعنی جو اس کے حکم کی مخالفت کرے اور جس سے منع فرمایا ہے اس کا ارتکاب کرے تو اسے وہ سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اہل مکہ کے لیے تمتع نہیں ہے، یعنی اہل حرم کے لیے تمتع نہیں ہے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.